وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے, وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا, ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں, آگے مائک لگائیں, اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمدرد آپ کا وہ ہے جو آپ کے دکھ میں, آپ کے سکھ میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آتی ہے, چل کے آتی ہے آپ کے پاس, زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے, آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے, تو وہ لوگ جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نہیں نکلتے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلتی ہے, اس کا سسٹم کیوں نہیں نکلتا. بھئی سسٹم وزیر اعلیٰ کے علاوہ دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو دفتر میں تصویر فریم کر کے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شہباز شریف نے اپنا نام خادم اعلیٰ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت نہیں کرے گا اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھا رہے گا تو عوام کی خدمت کرنے کسی کو اور کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نکل کے عوام کی خدمت کرے گا. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کرتے ہیں ان کو بھی ساؤتھ پنجاب میں اقتدار ملا تھا. وہ ساؤتھ پنجاب سے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے تھے. اور آج بھی کام دھیلے کا نہیں کیا کبھی. کام اگر ساؤتھ پنجاب نے کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے, شہباز شریف نے کیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی موٹر وے اٹھا لیں, کوئی ایکسپریس وے اٹھا لیں, کوئی سڑک اٹھا لیں, کوئی ہسپتال اٹھا لیں, کوئی یونیورسٹی اٹھا لیں, کوئی اسکول اٹھا لیں, کوئی کالج اٹھا لیں, سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے بنائے. اور آج جہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا اس کے گھر بھی اگر کوئی الیکٹرک بس لے کر آئی ہے, یہ کوئی عوامی منصوبہ لے کر آئی ہے, اور کوئی اگر ساؤتھ پنجاب کی پہلی جو اس جگہ کی ڈی جی خان ڈویژن کی پہلی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئی ہے تو نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی ہے. میں مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, ڈیرہ غازی خان والوں دھیان سے سن لو, مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, نواز شریف کی بیٹی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف کی بھتیجی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جتنی کسی اور حصے کی وزیر اعلیٰ ہے اتنی وہ ساؤتھ پنجاب کی, بلکہ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں, 1 مہینے میں 1 بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میں ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں. میں ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, ایک پنجاب کی. اور جیسے ایک ماں, میرے ماشاءاللہ 3 بچے, ایک جنید ہے, ایک مہر النساء ہے, ایک مہنور ہے, تو سچی بات یہ کہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے, نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے, اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی, ایک وزیر اعلیٰ, ایک جو صوبے کا خادم ہے, وہ اپنے عوام میں, اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. جو ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے, پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب نے اپنے دروازے کھولے, اپنے دل کے دروازے کھولے, اپنے خزانے کے دروازے کھولے. حالانکہ جو این ایف سی ہے وہ شیئر سب کو برابر ملتا ہے, اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے, لیکن
पंजाब उसी शहर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। मेरे अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। अगर आज पंजाब में कैंसर का लेटेस्ट इलाज आया है तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सिंध के अवाम भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आ सकते हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी आ सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम भी आ सकते हैं। मैंने कदगन नहीं लगाई। मेरी अपनी जो सूबे की आबादी है वो 12 करोड़ है। माशाल्लाह मेरे पास 2-2.5 करोड़ वो लोग हैं जो दूसरे सूबों में बेहतर जिंदगी के लिए पंजाब में आते हैं। मेरे सर आंखों पे हैं वो। लेकिन अगर पंजाब के ऊपर बात की तो मरियम नवाज शरीफ बतौर पंजाब की वजीर आला के, जिन आपने मुझे ये अमानत दी हुई है, मैं हक महफूज रखती हूँ अपनी राय का और अपने पंजाब को। मैं आपकी बेटी सही, आपकी बहन सही, आपकी माँ सही, मगर मैं आपकी मुहाफिज हूँ। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। और इतना बड़ा सैलाब आया पंजाब के अंदर, तारीख का बदतरीन सैलाब आया पिछले 1 माह के दौरान, यकीन जानो। और 3 दरियाओं में सैलाब आया, तारीख में कभी नहीं आया। चिनाब में आया और रावी में आया, सतलुज में सैलाब आया। उसके अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही हैं। तो हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की और मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, गरीब लोगों का चलो 1 महीने का उनका खर्च है, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को या एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर खो बैठा है, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। और मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार कि क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? मैं जेन्युइनली जिसका घर गिरा उसका घर बनाना चाहती हूँ। मैं जेन्युइनली जिसका जो पार्शल घर गिरा है मैं उसका घर बनाना चाहती हूँ। जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ। जिसके मवेशी माल डंगर का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ। उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। और मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मैंने अभी तक मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी 1 रुपया ना मांगा है ना लिया है। मैं हल्फन ये बात करती हूँ। और आपको पता है कि ये भी नहीं मैं कह सकती ना कि मैंने किसी को किसी कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लिए तो अब कश्ती पकड़ो और खुद ब खुद इवैक्यूएट होके और रेस्क्यू होके आ जाओ।
میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا, تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں, اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, پنجاب اپنے وسائل سے, آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ. اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں. اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو, چاہے وہ ہمت کارڈ ہو, چاہے وہ راشن کارڈ ہو, چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں, چاہے وہ, اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں, اور ایک بننے جا رہی ہے فیصل آباد میں, پھر سرگودا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی. جو مفت دوائیاں کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں وہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہی ہیں, بلکہ شاید زیادہ مل رہی ہیں. وہی کاروبار کے لیے قرضے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مل رہے ہیں, اتنے ہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے, اور جب تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے یہ تفریق میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی انشاءاللہ. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں, گرین بسز, یہ آپ کی امانت ہے. یہ آپ کے پیسوں سے خریدی ہیں, آپ کی امانت ہے. ان بسز کی حفاظت کرنا, ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا, وہ اب میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جس طرح آپ اپنے گھروں کا, اپنی گاڑیوں کا, اپنی موٹر بائکس کا, اپنی سواریوں کا خیال رکھتے, میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ عوام اسی طرح اپنی گرین بسز کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی میاں والی میں کسی نے ایک دن پتھر مار کے چلتی بس کو توڑا تھا, بس تو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا, چلتی بس کا جب شیشہ کرچی ہوا تو وہ لوگوں کو, عوام کو لگ بھی سکتا تھا. اس میں بوڑھے بزرگ, بچے, مائیں, بہنیں سب بیٹھے ہوتے. تو میں نے پکڑ لیا اس بندے کو, بالکل اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو اگزامپل میں بناؤں گی, تاکہ لوگ دوسرے کسی کو عبرت نہ ہو عوام کی سواری کو نقصان پہنچانے کی. اور مہربانی اپنی بس کا خیال رکھنا ہے, اپنی بس میں صفائی کا خیال رکھنا ہے. ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں, بس کا ڈرائیور اور بس کا عملہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. اگر آپ کسی کو بس کو نقصان پہنچاتے دیکھیں, بس میں گند ڈالتے ہوئے دیکھیں, تو اس کو منع کریں. اس کو کہیں کہ یہ بس میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کی ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بچوں کے لیے. اس کو اگر آپ نقصان پہنچتے ہو تو آپ اپنی دھرتی کو نقصان پہنچاتے ہو, اپنے عوام کو نقصان پہنچاتے ہو. تو میں امید یہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ساؤتھ پنجاب والے جو ہیں, ہاں ایک اور بات, پنجاب میں جو اس بار سیلاب آیا ہے, بہت بڑے درجے کا وہ سیلاب تھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ڈی جی خان والے رود کوئیوں کے اس جو پانی آتا ہے اس سے ہر سال اس سے جو سیلاب آتا ہے اس سے کتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. اور ڈی جی خان والے یہ جانتے ہیں کہ میں نے 3.5 ارب روپیہ پچھلے سال دیا تھا, جس کی وجہ سے اس بار رود کوئیوں کی میں اتنا سیلاب نہیں آیا, اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اللہ نہ کرے ہو سکتا تھا, اور جتنا دہائیوں سے ہوتا آیا ہے. اب بھی میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا میجر ریپیئر ورک رہ گیا ہے
وہ بھی میں پورا کروں گی، چاہے اس پہ کئی بلین روپیہ خرچ آ جائے، لیکن میں ڈی جی خان کے عوام کو نقصان نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو یہ پتا